یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے کہ جو ملک ابھی ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے پر تلے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے جگری یار ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے لیڈرز چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے، گفٹ شیئر ہوتے تھے اور سیکرٹ ایگریمنٹس بھی سائن کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس نیوکلیئر پروگرام پر آج اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے ہی ایران کو گفٹ کیا تھا۔ لیکن آخر کیسے؟ ایران اور اسرائیل کی دوستی کس موڑ پہ ہوئی تھی؟ کون کون اس دوستی سے جیلس ہوتا تھا؟ آیت اللہ کی رجیم میں ہی اسرائیل سے ویپنز کیوں لیے گئے تھے؟ اور آخر وہ کون سا پوائنٹ تھا جب یہ گہری دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ ناظرین، اس دوستی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جب مڈل ایسٹ بالکل مختلف دکھتا تھا۔ یہاں پہلے آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، جو 1922 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں برٹین کا راج تھا اور عرب نیشنلزم بڑھ رہا تھا۔ عرب تازے آٹومن امپائر کی سلطنت سے آزاد ہوئے تھے اور وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ ورلڈ وار 1 میں آٹومن امپائر کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربز نے اندر ہی اندر برٹشرز کا ساتھ دیا تھا، اس وعدے پر کہ آزادی کے بعد ان کو اپنا الگ ملک بنانے دیا جائے گا۔ پر خطے میں برٹشرز اور عربز کے علاوہ ایک طاقت ایسی بچی تھی جن کو عرب نیشنلزم سے کافی مسئلہ تھا، اور وہ تھا ایران۔ اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا اور یہاں کے لوگ عربز کو کمتر سمجھتے تھے۔ ایران کے شاہ کو لگتا تھا کہ اگر عرب ملک سارے ایک ہو گئے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو پرشین گلف میں ایران کا ہولڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ عربز نے پہلے سے ہی اس کو پرشین کے بجائے عریبین گلف کہنا شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ایران میں میجورٹی شیعہ مسلمز تھے اور عربز سنی مسلمز۔ اگرچہ یہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہسٹری میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو ڈر تھا کہ سنی مسلمز کا انفلوئنس کہیں بڑھ کر ایران تک نہ پہنچ جائے اور ان سے ان کا تخت چھین نہ لیا جائے۔ پر کون جانتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اکیلے پڑ جانے والے ایران کو ایک بہترین دوست ملنے والا ہے۔ پھر آیا ایئر 1948، وہ تاریخی سال جب یونائٹڈ نیشنز کے اعلان کے بعد جیوز کے ملک اسرائیل کا قیام ہوا۔ اسرائیل کے بنتے ہی پڑوسی عرب ملکوں کو لگا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ جہاں اسرائیل کے وجود کا خطرہ بنی، وہیں ایران کے شاہ کے لیے عرب سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ بھی بن بیٹھی۔ حقیقت میں ایران کو اسٹیٹ آف اسرائیل سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا عرب ملکوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے تھا۔ یعنی جب عربز فلسطین کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی یہ محسوس کرنے لگا کہ اسے دشمن پڑوسیوں کے بیچ نان عرب دوستوں کی ضرورت ہے۔ اسی کے چلتے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گوریون نے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی جسے پیریفیرل ڈاکٹرین کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جو چاروں طرف عرب ملکوں سے گھری ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور اس میپ پر عربز کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پڑوسی تھا ایران۔ یہی وہ اسرائیلی پالیسی تھی جس نے ایران اور اسرائیل کے بیچ دوستی کی پہلی بنیاد رکھی۔ بین گوریون کی اس پالیسی کا سب سے پہلا سب سے بڑا نتیجہ 1950 میں سامنے آیا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ڈیفیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ ایران نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ذریعے اسرائیل کو ایک فارمل لیٹر بھیج کر نہ صرف انہیں ایکسپٹ کیا بلکہ دوستی کی پیشکش بھی کی۔ یہ آفیشل ڈے جوری ریکگنیشن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خفیہ ایگریمنٹ تھا جس کا سب کو معلوم تھا، یعنی کہ اوپن سیکرٹ۔ دنیا کو لگتا تھا کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا، مگر حقیقت میں شاہ آف ایران نے اسرائیل کے مشن کو تہران میں کھلنے کی اجازت دے دی۔ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا آفس کھولا گیا جو بالکل کسی ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا، مگر اس کے باہر نہ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نہ ایمبیسی کا ورڈ لکھا تھا۔
لوگ جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کا مشن ہے، مگر آفیشل طور پر اسے اسرائیلی ٹریڈ آفس کہا جاتا تھا یا کبھی کبھار کچھ اور۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کا کتنا اور کس کس موقع پر ساتھ دیا، یہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر شاہ آف ایران نے ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا۔ اس کے پیچھے 3 بڑے ریزنز تھے۔ شاہ اپنی مونارکی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ایران کو ایک ماڈرن پاورفل انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں جدید ٹیکنالوجی اور ذہانت کی ضرورت تھی جو کہ اسرائیل دے سکتا تھا۔ دوسرا، ایران کے شاہ کو ایجپٹ کے جمال عبد الناصر سے ڈر لگتا تھا جو عرب نیشنلزم کا پرچم لہرا رہے تھے۔ شاہ کو لگا کہ ان کا اگلا نشانہ ایران ہو سکتا ہے۔ اس ڈر نے انہیں اسرائیل کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ پر سب سے اہم وجہ تھی شاہ آف ایران کا امریکہ کے بہت قریب ہونا۔ 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر موسادیق نے شاہ کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ نے ہی CIA کے ذریعے شاہ کی مدد کی اور ان کے تخت کو بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک طرح سے امریکہ کے احسان مند تھے اور ان کی کوئی بات ٹالنا نہیں چاہتے تھے۔ امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دوست بن کر رہیں۔ شاہ کو اپنی عوام سے اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ پولیس بھی بنائی جس کا نام ساوک رکھا گیا۔ اس پولیس کا کام ان لوگوں کو پکڑنا یا ختم کرنا تھا جو شاہ کے خلاف بولتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ساوک کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل نے موساد کے ایجنٹس کو ٹاسک دیا تھا۔ موساد نے ہی ساوک کو ٹریننگ دی کہ لوگوں پر کیسے نظر رکھنی ہے اور انٹروگیشن کیسے کرنی ہے۔ ساوک اور موساد کے بیچ انٹیلیجنس شیئرنگ روٹین کا معمول تھی۔ یہ دونوں ایجنسیز مل کر کمیونزم اور عرب ملیٹنٹ گروپس کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ نہ صرف اتنا، ایرانین ایئر فورس کے پائلٹس کو اسرائیل میں ٹریننگ بھی ملتی تھی۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانسڈ ویپنز اور ٹیکنالوجی بیچی جو اس وقت عرب دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ملکوں نے مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا اور نیوکلیئر ویپنز کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کے ایگریمنٹس بھی کیے۔ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام جس کے پیچھے آج امریکہ اور اسرائیل پڑے ہیں، یہ اصل میں ان کی مدد سے ہی شروع کروایا گیا تھا۔ 1957 میں امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایک کیمپین لانچ کی تھی جس کا نام تھا ایٹمز فار پیس۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں امریکن الائز کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا تھا تاکہ وہ سستی بجلی پیدا کر سکیں۔ امریکہ نے ایران کو پہلا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر 1967 میں دیا جو تہران یونیورسٹی میں لگایا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ہی ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹریننگ دی تھی جن کو آج چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دوستی صرف ملٹری الائنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی بلکہ اکنامی اس دوستی کا سب سے مضبوط حصہ تھی۔ اسرائیل کو تیل کی ضرورت تھی اور عرب ملکوں نے انہیں تیل دینے سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایران جو کہ اسرائیل کا دوست تھا، اس کے پاس تیل تو بہت تھا لیکن وہ تیل اسرائیل تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تیل کے کنٹینرز پرشین گلف سے ریڈ سی اور پھر سوئز کینال سے گزر کر اسرائیل جانے کی کوشش کرتے تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سوئز کینال ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا جو کہ عربز کے ساتھ کھڑا تھا اور ایجپٹ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دیتا۔ زمینی راستہ دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے بیچ عراق، سیریا اور جارڈن آتے ہیں اور یہ بھی عرب ملک ہیں، یعنی ایران سے اسرائیل تک تیل پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ پر اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے خاص ایک پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورٹ گلف آف عقابہ پر بھی موجود ہے جسے ایلات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پائپ لائن شروع ہو کر اسرائیل کے ایشکلون پورٹ تک جاتی تھی اور اس پروجیکٹ کو ایلات ایشکلون پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ایرانی آئل ٹینکرز خرگ آئی لینڈ سے نکل کر ریڈ سی میں جائیں، وہاں سے سوئز کینال کو بائی پاس کر کے گلف آف عقابہ اور پھر اسرائیل کے پورٹ ایلات پر ٹینکرز خالی کر دیں۔ اس سیکرٹ پائپ لائن سے جہاں اسرائیل کو تیل مل گیا، وہیں ایران کو اپنا تیل یورپ تک بیچنے کا موقع بھی مل گیا، کیونکہ اسرائیل کا ایشکلون پورٹ میڈیٹرینین سی پر ہے جہاں سے تیل یورپ تک پہنچنے میں سوئز کینال جیسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی بلکہ ایران اور اسرائیل کا بھائی چارہ تھا۔
اس میں 50% حصہ ایران کا تھا اور 50% اسرائیل کا۔ دونوں نے مل کر پیسہ لگایا تاکہ عرب ملکوں کی آئل مونوپولی کو چوٹ پہنچائی جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گوریون کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ بین گوریون جب تہران ایئرپورٹ پر اترتے تو ان کو وگ لگی ہوتی تھی تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچ کر نکل سکیں۔ 1970s میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن، جو اصل میں ایمبیسی تھی، بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید اریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھی۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں شاہ آف ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ 26 اکتوبر 1971 یہ شاہ کی 52 برتھ ڈے اور پرشین امپائر کی 2500 ایئر اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک پوری منی سٹی تعمیر کی گئی۔ ایک خاص رن وے بھی بنایا گیا جس پر اس دور میں $100 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا تھا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بلوائے گئے تھے۔ پیرس کے مشہور میکسمز ریسٹورنٹ سے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے کھانا منگوایا گیا۔ اس پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو نہیں بلوایا گیا تاکہ یہ دوستی سیکرٹ ہی رہے۔ حالانکہ اسرائیلی لیڈرز اسٹیج پر نہیں تھے، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی حفاظت کا سارا پلان بنایا تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرنے کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہی، لیکن آخر کار وہ دن آ گیا جب ایران اور اسرائیل کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 کے ریولوشن میں آیت اللہ خمینی نے شاہ آف ایران کا تخت پلٹ دیا اور ایران کو ایک اسلامک ریپبلک بنا دیا۔ خمینی نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن اور شاہ ایک غدار تھا۔ کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے ٹریڈ مشن پر حملہ کر کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی دن فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے اور خمینی نے اعلان کیا کہ اب یہ اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطین کی ایمبیسی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کی کہانی ختم تو ہوئی لیکن فی الحال دفن نہیں ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1 سال بعد جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو اس موقع پر ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت پڑ گئی، اور تب ایک بار پھر ضرورت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ اسرائیل نے اس موقع پر ایران کی مدد کی اور خفیہ طور پر انہیں ویپنز سپلائی کیے۔ خمینی کی سربراہی میں چلنے والی یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی اور ویپنز اسرائیل سے آتے رہے۔ اس میں اسرائیل کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ایران کو ویپنز سپلائی کر کے اپنے پڑوسی عرب ملک عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریولوشن کے بعد ایران نے بھی پرانے شاہ کی ساری چیزیں ختم کر دی، جیسے ساوک پولیس، آئل پائپ لائن اور اسرائیلی ٹریڈ مشن بھی۔ پر ایک چیز جو ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے گفٹ کی تھی وہ خمینی نے دوبارہ کھول دی، اور وہ تھا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ 1990 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے محسوس کیا کہ اب خطرہ عراق نہیں بلکہ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جو اب اسلامک ریولوشنسٹ کے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ اسی دور سے ان دونوں کے بیچ ایک شیڈو وار شروع ہوئی جس کو لے کر آج تک جنگیں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایران اسرائیل کی دوستی پوری طرح دفن ہو گئی۔